اللہ پاک نے سورہ نساء کے اندر قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ میں نے مرد کو قوام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر ایک قسم کا حاکم، نگران، اپنی اس کو با اختیار بنایا، یعنی اس کی رائے کو اہمیت دی، کافی سارے سوچنے اور سمجھنے کے معاملات مرد کے سپرد کیے، مرد کی سوچ کے سپرد کیے، گھر کی ذمہ داری اسی کو دی، بچوں کی ذمہ داری اسی کو دی۔ یہ جو قوام بنایا ہے انسان کو، مرد کو نگران بنایا ہے عورتوں پر، اس کی دو وجہیں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ میرا حکم ہے تم مرد ہی یہ ذمہ داری نبھا سکتے ہو، گھر کے اوپر حاکم تم ہو، نگران تم ہو، مرد تمہاری ذمہ داری ہے۔ دوسری چیز اللہ نے بیان فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے تمہاری فضیلت بھی ہے کہ تم لوگ اپنا مال کما کے خرچ کرتے ہو۔ تو مال خرچ کرنا، اپنا پیسہ خرچ کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب سے لوگوں نے یہ سوچا، یعنی انسان نے اپنی فٹنس کو چینج کیا، نہیں رشتہ وہاں کریں گے جہاں پہ لڑکی کمانے والی ہو، نوکری ہو، مال جائیداد اسباب اس کے اچھے خاصے ہوں، بڑے خاندان کی ہوں، اچھے لوگ ہوں، ان ساری چیزوں کا معیار بڑا خاندان، اچھے لوگ، پیسہ، اس کو جائیداد میں حصہ اچھا ملے، زیادہ حصہ ملے، ہو سکے تو ماں باپ کی اکیلی ہو، اگر اکیلی نہیں ہے تو اس کے بھائی ہوں، بہن اکیلی ہو، یا یہ ہے کہ اس کو زندگی کے اندر کچھ حصہ مل گیا ہو، یا سسر ایسا ہو جو جہیز کے اندر بھاری بھرکم سامان دے، کچھ ایک آدھ گاڑی بھی دے۔ تو یہ نظر جب ہماری چلی گئی ہے ان چیزوں پر، تو اس وقت سے اللہ نے جو نظام دیا تھا اس پر عمل ہونا مشکل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ مرد خرچ کرے، لیکن مردوں نے مزاج بنایا کہ وہ عورت سے کمائی کرائیں، عورت کی نوکری ہو، عورت کا کوئی نہ کوئی سائیڈ بزنس ہو، پھر وہ جب کمائی گھر میں آنے لگی، اس سے پہلے یہ یاد رکھیں جو کماتا ہے اس کے اندر فطری طور پر خودداری آ جاتی ہے، جو خرچ کرتا ہے اس کے اندر فطری طور پر خودداری، خود اعتمادی آ جاتی ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، اس سٹیج پہ انسان پہنچ چکا ہوتا ہے کہ وہ بولتا بھی ہے، وہ جتلاتا بھی ہے کہ میں کما کے خرچ کرتا ہوں، اور مرد کہتے بھی ہیں، بعض دفعہ بولنا پڑ بھی جاتا ہے۔ جب ہم کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو پھر ہماری مانی کیوں نہیں جاتی؟ بات بھی ہماری مانو۔ اور اس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ جس گھر میں مرد نہیں کماتا وہ ہمیشہ جھک کے رہتا ہے، اور اگر وہ روب جمانا بھی چاہے تو اس کا روب کسی کھاتے کا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ نیچے لگ کے رہتا ہے، اونچی زبان سے بول نہیں سکتا وہ، اور گھر والے کی کسی رائے کو وہ ٹوک نہیں سکتا، اگر ٹوکتا بھی ہے تو سامنے پھر سننی بھی پڑتی ہے۔ کیوں کہ عربی کا جس کو کہتے ہیں وہ فائق ہے جو کماتا ہے۔ اگر گھر والی کمائے گی، مرد نکھٹو ہوگا، تو پھر اس کی حیثیت کئی گنا بڑھ جائے گی، وہی حیثیت فطری طور پر، نفسیاتی طور پر عورت کو مل جائے گی، پھر مردوں کو ماننا پڑے گا۔ یا دونوں کماتے ہیں تو پھر بھی اور نہیں تو ہاف ہاف، آدھی آدھی خودداری مرد میں ہوگی اور آدھی خودداری عورت جتلائے گی بھی صحیح کہ میں کماتی ہوں، گھر بیٹھی ہوں، میں کما رہی ہوں، میں تم سے مانگتی نہیں ہوں،
میں تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوں۔ پھر اس سے بڑھ کر بھی آگے وہ آپ کو آوازیں بتلا رہا ہوں کہ جو میرے کانوں نے سنی ہے۔ آج بھی ایک دوست آئے تھے ابھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے، ان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ میری گھر والی کماتی ہے، میری بات کا کوئی اثر نہیں لیتی، میرے لیے یہ پریشانی کا باعث ہے، میں اپنی بات منوا نہیں سکتا۔ تو میں نے اس کو بھی یہی مشورہ دیا، جب تم نے اپنی ذمہ داری ان کے سر پہ ڈال دی، ٹھیک ہے تم بھی کماتے ہو وہ بھی کماتی ہے، تو وہ جتنی کماتی ہے اتنی خودداری وہ دکھائے گی، نہ ان پہ ذمہ داری ڈالو، نہ ان کے پیسے کی لالچ رکھو، نہ وہ گھر کے سسٹم کو اپسیٹ کرے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ان کا کام ہوگا وہ چلی جائے گی۔ مثال کے طور پر بیوٹیشن کا کام ہے، بیوٹی پارلر انہوں نے کھولا ہوا ہے، یا کہیں ملازمت ہے، یا کوئی اور چیز جہاں پہ وقت خرچ ہوتا ہے۔ گھروں کے کام اتنے ہوتے ہیں، کھانا پکانا ہے، جھاڑو دینا ہے، برتن دھونے ہیں، گھر کی صفائی کرنی ہے، اور کپڑے دھونے ہوتے ہیں، دوسرے کام ہوتے ہیں، تو مرد کو تو بہت سارا خرچ اتنا دینا چاہیے کہ ان کی ضرورت کے لیے ان کو کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ جس طرح حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ذمہ گھر کی باہر کی ذمہ داریاں اور کمانا لگایا تھا، عملی طور پر اما فاطمہ کے ذمہ کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، وہ صرف گھر کے کام کاج کرتی تھی، تبھی ان کا رشتہ بڑا اعلیٰ طریقے سے چلا تھا۔ جب سے یہ چیز گئی ہے تو اب وہ صاحب جو آئے تھے انہوں نے بھی یہی کام کیا ہوا تھا، تو میں نے ان کو بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ اپنی ذمہ داری ان کے سر پہ نہ ڈالو، اگر ہے بھی صحیح خود انہوں نے بھی لی ہے تو اس کی آپ اپنے ذہن میں لالچ نہ رکھیں، بلکہ ان کا خرچہ پھر بھی آپ اپنے ہاتھ سے دیا کریں، ان کو روزانہ کی خرچی دیں، ان کی ضروریات کو خود پورا کرنے کی کوشش کریں، تو پھر آپ اپنی بات منوا سکنے کے قابل ہوں گے۔ باقی کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو ہم یہاں پر ان کی پرسنل تھی، ہم شیئر نہیں کر سکتے، لیکن بنیادی طور پر یہی بات کہ اپنی کمانے کی ذمہ داری مرد عورتوں پہ نہ ڈالیں، نہیں تو اثرات برے ہوں گے۔